ناظرین کرام، بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو بقیہ سوالات ہیں آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے، کیا انگیجمنٹ ہونے کے بعد لڑکا لڑکی بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جنرلی اسلام میں بات چیت لڑکی سے حرام نہیں ہے۔ جی شرط ایک ہے، جی ایک ہی شرط، ایسی بات نہیں ہونا چاہیے جو شہوت بھڑکانے کا سبب۔ جی ٹھیک ہے، ورنہ جنرلی آپ کامن بات کرنا چاہیں جی، تو کسی تو سے چاہے منگنی ہو یعنی منگنی کا اسلام میں کوئی کوئی ویلیو نہیں۔ ویلیو ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں صلاح الدین صدیقی فرام الہ آباد یو پی۔ حضرت یہ بتائیے، محرم میں تعزیہ داری کرنا اور تعزیہ نکالنا کب سے شروع ہوا، اور کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ اسلام میں جائز ہے، اور یہ تیمور لنگ سے شروع ہوا ہندوستان میں۔ جی تیمور لنگ نے شروع کیا تھا، اور باقاعدہ موجود ہے جی کہ لوگوں نے جب ان کی مخالفت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر تائید کی اس کی۔ جی، اور الحمدللہ شبیہ سازی جو ہے جائز ہے بالکل۔ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی یہاں جائز ہے۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میت کے سامنے جو بھی خرچ ہوتا ہے اس کا خمس نکلا ہوا کس کو دینا چاہیے؟ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں، کیا ان کو دے سکتے ہیں؟ خمس کا جو مصرف ہے وہی ہے، جی، چاہے وہ میت کا ہو چاہے زندگی جس کا ہو۔ جی اس کا دو حصہ ہوگا، ایک امام کا حصہ ہے، آپ امام کو پہنچائیے، جی جو ان کے مراجع یا جن کو اجازت دی ہے ان کو دے دی، اور جو سادات کا ہے ان کو سادات فقراء کو دے دی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے، کیا جو بڑے تعزیہ لوگ اٹھاتے ہیں جلوسوں میں اور بیچ میں پیڑوں کے درخت آ جاتے ہیں، ان کو کاٹنا ضروری ہے؟ ایسا بھی کیا جاتا ہے گاؤں میں اور اس کو فخر کے ساتھ محسوس کرتے ہیں۔ یہ پیڑ کاٹے نہیں جاتے ہیں، اگر ٹرم کیے جاتے ہیں، ہاں، جیسے عام اور طور سے احترام میں کیے جاتے ہیں۔ احترام میں کیے جاتے ہیں، اور نہیں وہ پیڑ مردہ نہیں ہو جاتے ہیں، اس کو ٹرم کر دیتے ہیں۔ آپ نے جیسے ہی یہ لفظ کہہ دیا نا جی کہ ٹرم کیا جاتا ہے، جی، یعنی اس کی شاخیں کاٹ دی شاخیں، جی جاتی ہیں جی جو تعزیہ کے راستے میں آ رہی ہیں، اور جی پیڑ نہیں کاٹا جاتا۔ جی تو کٹائی تو چھٹائی ہوتی ہی رہتی ہے، جی۔ اور یہ احترام میں کرنا صحیح ہے۔ اور یہ شہروں میں بھی دیکھیے عام طور سے بارش کے موسم کے آنے سے پہلے یا بارش کے موسم میں، تاکہ ٹریفک میں اس کا دیکھیے، خلل نہ پڑے۔ ان کو شاید جو ہے جی، وہ انوائرمنٹ کا خیال ہو۔ جی آپ ہم لوگ کو بھی انوائرمنٹ کا خیال ہے، جی، اور دیکھیے کہیں بھی جڑ سے کاٹے نہیں جاتے۔ ناجائز ہے اس کو بغیر ضرورت کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام فلک ہے، میں 14 سال کی ہوں، میں بڑے ہو کر سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتی ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا ایک لڑکی سافٹ ویئر انجینئر بن کر باہر کام کرنے جا سکتی ہے؟ کوئی گناہ تو نہیں؟ دیکھیے، یہ تو ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے۔ جی آپ اگر کوئی کام کر رہی ہیں شرعی دائرے میں رہ کے کر سکتی ہیں تو جائز، جی، اور اگر آپ جانتی ہیں کہ نہیں میں جاؤں گی گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا چاہے کوئی بھی کام ہو۔ کوئی کام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کچھ مہینوں سے میرے گھر میں ہم وائف ہسبینڈ کے بیچ روزانہ جھگڑے ہو رہے ہیں، جبکہ ہماری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں۔ اب یہ لگنے لگا ہے کہ میری وائف کو ساتھ میں رہنا منظور نہیں ہے۔ مہربانی ہوگی اگر آپ توجہ کریں، ہمارے 2 بچے ہیں جن کی زندگی کا سوال ہے۔ دیکھیے، میں آپ دونوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو حق دیا ہے ایک دوسرے کا خیال رکھیے، جی ایک دوسرے کی تکلیف کا سبب نہ بنے، جی اور پھر دعا بھی کریں۔ جی آپ نماز شب پڑھیں، دعا کریں، استغفار کریں، اور الودودوں کی تسبیح بھی پڑھیں، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اور آغاز میں آپ حضرات ہی فرماتے ہیں کہ اگر ایک کوئی غلطی دونوں میں سے کوئی کر رہا ہے، دوسرے کو نظر انداز کا اعتراف کر لیں اور ایک دوسرے سے جو ہے دوسرے کو نظر انداز بھی کرنا نظر چاہیے۔ انداز کریں۔ جی ہاں، کوئی معصوم نہیں ہے، جی، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ جی، آپ اگر بیوی کی غلطی تو آپ نظر انداز کیجئے، اور شوہر کی غلطی ہے تو بیوی نظر انداز کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ میرا نام اختر ساہا ہے، میں ویسٹ بنگال کا رہنے والا ہوں۔ جناب، میرا سوال ہے، کیا پیر کے مزار پر جی، یا کسی بھی درگاہ پر جا کر سجدہ کرنا یا ماتھا ٹیکنا جائز ہے؟ دیکھیے، سجدہ تو اللہ کے لیے ہے، سوائے اللہ کے کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ جی اب آپ کریں ماتھا ٹیکنا، جی تو یہ احترام جو ہے وہ بھی مثلا اس حد تک نہیں۔ جی آپ جو سجدے کا فرق نہیں جانتے تو نہ کیجیے کام۔ جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد ظفر ہے، میں اتر پردیش کے ضلع بہرائچ کا رہنے والا ہوں۔
میرا سوال ہے کسی کی وفات ہو جائے اور اس کی باقی نماز پڑھنی ہو تو کس طرح سے نیت کی جائے گی؟ بس یہ کہ قضا فلاں کی پڑھتا ہوں. قربت اللہ. قربت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چینل ون کو اور سب زیادہ کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. آمین. ہمارا سوال ہے کہ ہم نے 2 اگست کو کچھ خمس ڈالا تھا خمس ون کو، لیکن ہم نے سہم امام کے ساتھ سہم سادات بھی دے دیا تھا، لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ مینشن کرنا ہے کہ یہ سہم سادات اور سہم امام دونوں ہیں. اب برائے مہربانی بتائیے کیا کرنا ہے. آپ ایک کام کیجئے کہ آپ جو رقم بھیجیے اپنے ایڈریس اور اپنے ٹیلی فون نمبر کے ساتھ میں یہاں بھیجیے، فون کیجئے اور بتا دیجئے کہ جو رقم آپ نے بھیجی ہے یہ اس میں دونوں حصے ہیں، سہم امام بھی ہے، سہم سادات بھی ہے، تو انشاءاللہ اسی کے مطابق پھر اس پر عمل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 2 سوالات ہیں. کیا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو وجہ اللہ یعنی اللہ کا چہرہ کہنا صحیح ہے؟ ہمارے یہاں مجلس میں کچھ ذاکر 1.5-2 گھنٹے اس بات پر زور دیتے ہیں، جملے دیتے ہیں، حدیث و قرآن کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ غم حسین منانا عظیم عبادت ہے، شرک نہیں ہے، جبکہ مجلس میں آئے ہر عزادار کا یہ یقین ہے، مگر پھر بھی اس چیز پر گفتگو کری جاتی ہے. ہماری مجلسوں میں ذاکروں کو ان باتوں کا ذکر نہیں ہونا چاہیے جس سے ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک ہوں. التجا ہے کہ اس مسئلے پر وضاحت فرمائیں. دیکھیں وجہ اللہ تو روایتوں میں آیا ہے، جی آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. بے شک وجہ اللہ ہیں آپ. جی مولا وجہ اللہ، لیکن آپ وجہ اللہ کا معنی سمجھیے. جی کسی کی آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے؟ چہرہ. چہرہ. جی آپ اگر مجھے پہچاننا چاہتے تو میرا چہرہ ہی میری پہچان. یہ جو امام کا لقب دیا گیا ہے اس سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر تمہیں خدا تک پہنچنا ہے تو علی کے بغیر ممکن نہیں. خدا شناسی علی کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہاں، اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ کے چہرہ ہے. جی یہ جو ہے اسی لیے کہتے ہیں آئیڈینٹی ماں جانیے. وہ جی جو امام کا یہ لقب دیا گیا ہے اس کا مطلب کہ امام کو دیکھ کر اللہ یاد آئے گا. بے شک. یا امام کے پاس گئے تو امام اللہ تک پہنچا دے گا آپ کو. بے شک. جی یہ ہے اس کا مراد. جی میرا نام مرضیہ جعفری ہے، نیو دہلی سے. میرا سوال ہے امام حسن علیہ السلام کے کسی بیٹے کو امامت کیوں نہیں ملی؟ امامت جو ہے الیکشن نہیں ہے میرا بھائی. جی میرے عزیز، میرے بھائی، میرے محترم، یہ الہی عہدہ ہے اور ایگزیکٹلی کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا یہ اللہ کے ہاتھ میں. نہ رسول کا ہے نہ کسی امام کا کام یہ نہیں ہے. اب امام کو کیوں نہیں بنایا یہ تو اللہ ہی بتا سکتا ہے. یہ تو میں نہیں بتا سکتا ہوں، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ بتائے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائی نیم از فاطمہ فرام چنئی. مائی فادر از سفرنگ فرام کینسر. مائی کووڈ ہاسپٹل از کلوز ٹو، یعنی میں ترجمہ کر دوں، اس میں اسپیلنگ مسٹیکس ہیں کافی اور گرامیٹیکل بھی. ان کے والد کو کینسر ہے اور یہ کووڈ ہاسپٹل سے قریب رہتی ہیں، وہاں لے جانا بہت مشکل ہو گیا ہے اور ان کے والد کو بہت زیادہ تکلیف ہے. اس سلسلے میں کوئی نماز یا دعا چاہتی ہے. دیکھیے یہی جو ہے خاک شفا پانی میں ڈالیے جی اور 7 یا 70 بار سورہ حمد پڑھیے. جی اور ایک چمچ جی ایک چنے کے برابر خاک شفا ڈالیے 1 گلاس پانی میں، جی اور اس پانی پہ 70 یا 7 بار سورہ حمد پڑھیے اور ایک چمچہ ان کو پلائیے. انشاءاللہ کیور ہو جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ کہ مولانا صاحب آپ سے کہ عاشورہ کے دن آپ نے حاجت طلب کر سکتے ہیں کہ اپنی حاجت طلب کر سکتے ہیں، اپنے لیے دعا مانگ سکتے ہیں جو بہت سخت حاجت ہو امام حسین کے صدقے میں؟ پلیز یہ بتائیے گا. میرا نام زہرا احمد عابدی ہے، غازی آباد سے. دیکھیے جنرلی ہمیں زیارت عاشورہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جی اس میں تو ہے ہی ہے جی اسأل اللہ. جی آپ مانگ سکتے ہیں جی لیکن دنیاوی چیز کیوں مانگنا جی عاشور کے دن؟ اور اگر شران تو منع نہیں کیا ہے لیکن ہمارا یہ بھی ہے کہ دنیا کے لیے کوشش نہ کیجیے. بس اس دن زیادہ زیادہ کہیے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، وہی سارے ہر مصیبت کا ہر حل ہے. مصیبت کا حل ہے. بے شک. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک اسکن الرجی بیماری سے میں مبتلا ہوں جس کا میں نے بہت ہی علاج کرایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. کوئی دعا یا عمل بتا دیجیے. دیکھیے
یہ جو ہے اسکن اگر آپ کے ظاہر سورہ طٰہٰ کی 130 اور 131 نمبر جی آیت دم کھینچے پانی پہ جی اور اسی سے دھوئیے انشاءاللہ اللہ شفا عطا انشاءاللہ فرمائے۔ مولانا صاحب سلام علیکم، میرا یہ کویشچن ہے کہ کیا درگاہ مزار جانا چاہیے؟ کیا قرآن خوانی کرنا چاہیے؟ شب برات منانا چاہیے؟ پلیز آپ جواب دیں، کیونکہ بہت لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، آپ جواب ضرور دیجیے گا۔ دیکھیے قبرستان جانا، پیر کی قبر پہ جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جی بس اس میں خالی مسئلہ آتا ہے کہ ان کو وسیلہ نہیں بنا سکتے ہیں جو اللہ نے وسیلہ نہیں قرار دیا، اہل بیت کو وسیلہ بنائے، وسیلہ ان کو بنا۔ باقی قبر پہ جا کے سورہ حمد پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے صالح صاحب کا کوئی مسئلہ نہیں کوئی ہے۔ مسئلہ نہیں ہے جی۔ پھر جہاں تک مسئلہ دوسرے قرآن خوانی کا، قرآن خوانی تو مسئلہ قرآن ہی نہیں ہے۔ مستحب پڑھنا ہے یار، جی تو اس قرآن خوانی کیوں نہیں ہوگی؟ جی اصالہ ثواب ہو سکتی ہے۔ دوسرے اور جو آپ نے لکھا ہے شب برات، شب برات منانا شب عبادت کی رات ہے، آپ عبادت جی کیجیے، جی تو اس میں عیب کیا ہے؟ جی شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں محمد شبیہ عباس مالیر کوٹلہ پنجاب۔ میرا سوال ہے کہ اگر کوئی نماز اکیلے میں پڑھ رہا ہے تو اذان اور اقامت دینی ضروری ہے کیا؟ دیکھیے ہمارے وہ تاکید کی گئی، واجب تو نہیں ہے لیکن جی تاکید کی ہے کہ بغیر اس کے نماز نہ پڑھا تک آگے شروع کر دیا تو توڑ کے پھر سے پڑھی۔ جی، حالانکہ واجب نہیں، اس کے باوجود جی کیجیے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلام، میرا سوال ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کی فیس اور دیگر اخراجات کے لیے سال بھر پیسہ جمع کرتے ہیں اور فیس دینے سے پہلے اگر ہماری خمس نکالنے کی تاریخ آ جاتی ہے تو کیا ہم ان جمع کیے ہوئے پیسوں پر خمس نکالیں گے؟ اگر خمس نکالتے ہیں تو بچوں کی فیس اور دیگر اخراجات کے لیے پیسے کم پڑ جائیں گے، پھر اس وقت ہم اچانک کہاں سے پیسے لائیں؟ جزاک اللہ۔ سوال کا جواب دیکھیے جی آپ خمس نکالیے اور جو مراجع کے وکیل ہیں جی ان سے جا کر بتائیے جی یہ خمس نکلا ہے جی لیکن ہم اس پریشانی میں ہیں، جی وہ خود ہی آپ کو واپس کر دیں گے یا آپ کا راستہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ السلام۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا وقت عصر میں بتایا جاتا ہے، تو ہم لوگ اس وقت جو فاقہ شکنی کرتے ہیں کیا وہ صحیح ہے؟ فاقہ شکنی تو کا مطلب ہی ہے کہ جب تعزیہ اٹھ جائے، عصر کا ہنگام پورا ہو جائے تو آپ فاقہ فاقہ شکنی کر شکنی کر سکتے ہیں۔ لیجیے۔ جی جاوید بھائی مولانا صاحب سلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلام، عالم برزخ میں کس چیز پر فیصلہ ہوگا، عقیدہ یا اعمال؟ ان دونوں میں کون سی چیز ہے جس کے بنا پر سختی یا راحت ملے گی؟ عالم اور بھی آغاز معافی چاہتا ہوں، عالم برزخ اور روز محشر کے درمیان کتنا فاصلہ ہے ان ایئرس؟ یہ مجیب احمد خان امراوتی سے سوال کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، قرآن خود ہی کہتا ہے کہ قیامت کے دن کا علم کسی کو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو جان لیجئے۔ برزخ میں تو ہزاروں سال سے لوگ سو رہے ہیں، ابھی تک ہیں، جی جی تو یہ بھی نہیں بولا جائے برزخ میں کتنے دن آپ کو رہنا پڑے گا۔ ہاں سوال یہ ہے کہ برزخ میں عمل یا عقیدہ، جی تو جنرلی تلقین میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ عقیدہ عقیدہ ہے۔ جی تو سب سے پہلے عقیدے کا سوال ہوگا، جی پھر یہ کہ عمل برزخ میں اثر انداز ہوگا یعنی یقیناً ہوگا۔ جی جی بے شک۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا کوشچن ہے why music is banned in Islam? One of my non-Muslim friend has asked this question. اسلام میں میوزک حرام کیوں ہے؟ غیر مسلم نے سوال کیا ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ میوزک حرام ہے، جی خاص میوزک حرام ہے، غنا حرام ہے۔ غنا حرام، جی جی اور وہ اس لیے کہا گیا کہ انسان اپنا آپ کھو دیتا ہے، جی اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ جی جب کسی کی عقل ختم ہو جائے تو جس چیز سے عقل ختم ہوگی وہی بینڈ ہے جی اسلام میں، جی انہی میں سے ایک میوزک ہے۔ جی غنا کیا کرتا ہے؟ انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ دور کر دیتا، اور ہر وہ چیز اللہ سے دور کر دے آل آؤٹ نہیں آتی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ I am sending money by bank transfer. I took the account number from the screen. I need to know the account holder's name and mobile number please. آپ نے بہت بہت شکریہ، آپ نے جو یہ پیسے ارسال فرمائے ہیں آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے غور سے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کے نام پہ آپ بھیج رہے ہیں۔ جو عام طور سے اس پہ آتا ہے صرف چینل ون کے نام سے آتا ہے، آپ چینل ون کو پیسہ بھیج رہے ہیں، اور کس مد میں آپ نے پیسہ بھیجا ہے یہ بتا دیجیے۔ خمس ہے تو خمس میں سہم امام ہے یا ڈونیشن ہے یا اور کوئی رقم ہے تو وہ آپ اس کی وضاحت فرما دیں، اور اکاؤنٹ کا نام ہے ورلڈ اسلامک نیٹ ورک۔
یہ اکاؤنٹ کا نام ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ میں نے ایک قرآن شریف پورا ختم کیا ہے. تو سوال تو کچھ بھی نہیں ہے، بہت بہت اچھا کیا کام آپ نے. اللہ آپ کو اجر عطا کرے اور مزید توفیق عطا فرمائے جی کہ آپ قرآن اور اہل بیت سے جڑے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں. کیا میں 1 سے 15 پارہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بخش سکتی ہوں اور 15 سے 30 پارہ کسی اور کے نام بخش سکتی ہوں؟ جی ہاں بالکل، جی آپ ایسا کر سکتی ہیں. جناب سکینہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا تابوت ہم لوگ 7 صفر کو نکالتے ہیں اور کافی سالوں سے اب ہم لوگ اس کی ڈیٹ چینج کر کے محرم کے 10 دنوں میں نکال سکتے ہیں کیا؟ 10 سفر کو ہاں بالکل نکال سکتے 10 سفر میں ہے حالانکہ، لیکن آپ کسی دن بھی اس کو کیجیے یاد. لیکن وہ 10 سفر چونکہ کہا جاتا ہے مخصوص ہے. بی بی کی شہادت کی تاریخ ہے، وہ مناسب ہے کہ آپ تابوت اس دن نکالیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I'm Nazneen. My son needs coaching but our family is not financially strong, so we would like your help. My son is very intelligent. آپ کے بیٹے ماشاءاللہ سے انٹیلیجنٹ ہے اور کوچنگ چاہتے ہیں. اب آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کس شہر سے آپ کا تعلق ہے اور آیا ہندوستان میں یا ہندوستان سے باہر ہے. آپ اس کی وضاحت فرما دیجئے تو انشاءاللہ العزیز اس کے لیے کوشش کی جائے گی. اور یہاں ایک پورا پروگرام آتا ہے اس سلسلے میں، اور اس سے بھی آپ کانٹیکٹ کر لیجئے، کانٹیکٹ کیجئے، رجوع کیجئے آپ چینل ون سے. انشاءاللہ آپ کو ضرور یہاں سے مدد ملے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کسی غیر مسلم کے یہاں نوکری کرتا ہوں ریپیرنگ میں. میں نے وہاں سے کچھ سامان اٹھا لیا ہے حسب ضرورت، تو مجھے کیا وہ سامان واپس رکھ دینا چاہیے جبکہ اونر مجھ پر اعتبار کرتا ہے، اور کیا یہ جائز ہے یا چوری ہے؟ پلیز مجھے بتائیے. واٹس ایپ پر ہی جواب دیجیے گا، واٹس ایپ پر ہم جواب نہیں دیتے، آپ کا جواب یہاں حاضر ہے. جی آبا. جی ہاں بالکل وہ صحیح نہیں ہے، آپ واپس کر دیجیے. جی واپس کیجیے اور معافی مانگیے. جی یا رکھ دیجیے آپ جا کے، یا اگر آپ کی عزت کا خطرہ ہے تو آپ رکھ رکھ دیجیے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ایام ازاں ہیں، ہم احترام کریں، مجالس برپا کریں، اور پیغام حسین جو کہ پیغام انسانیت ہے، پیغام حسینیت پیغام انسانیت ہے، اس کو ہر جگہ پھیلانے کی پیار اور محبت سے کوشش کیجیے کہ آپ یہ پیغام امام حسین علیہ السلام دنیا تک پہنچائیں. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. جزاکم اللہ. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مراجع کرام اور تمام علماء حق بشمول آپ کے اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرمائے. آمین. اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.